تو ضمیر مرفوع متصل کی تقسیم، ضمیر مرفوع متصل کی کتنی قسمیں ہوگی بتائیں؟ شاباش، 2 قسمیں ہوگی۔ کون کون سی؟ ضمیر مرفوع متصل بارز اور ضمیر مرفوع متصل مستتر۔ ضمیر مرفوع متصل بارز کی تعریف، ضمیر مرفوع متصل بارز کی تعریف۔ ضمیر مرفوع متصل بارز وہ ضمیر ہے جو لکھنے پڑھنے میں آئے، لکھنے میں بھی آئے، پڑھنے میں بھی آئے۔ ایسی ضمیر جس کو لکھا بھی جائے اور پڑھا بھی جا سکے۔ تو ضمیر مرفوع متصل بارز وہ ضمیر ہے جو وہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو لکھنے میں بھی آئے اور پڑھنے میں بھی آئے۔ ضمیر مرفوع متصل مستتر کی تعریف، ضمیر مرفوع متصل مستتر کی تعریف۔ ضمیر مرفوع متصل مستتر وہ ضمیر ہے جو نہ لکھنے میں آئے نہ پڑھنے میں آئے، لکھنے میں بھی نہیں ہے، پڑھنے میں بھی نہیں ہے، نہ لکھا جا سکتا اس کو نہ پڑھا جا سکتا ہے۔ جی، تو ابھی تک کیا پڑھا آپ لوگوں نے؟ استعمال کے اعتبار سے ضمائر کی 5 قسمیں، نام بتائیں شاباش۔ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم نے تھوڑی وضاحت پڑھی ہے کس کی؟ ضمیر مرفوع متصل کی۔ ضمیر مرفوع متصل کی 2 قسمیں پڑھی۔ پہلی قسم ضمیر مرفوع متصل بارز، ضمیر مرفوع متصل مستتر۔ ضمیر مرفوع متصل بارز وہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو لکھنے میں بھی آئے اور پڑھنے میں بھی آئے، جیسے ضربتا ہے، ضربتو ہے، ہاں، اس میں جو ضمیریں ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل مستتر وہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو نہ لکھنے میں آئے اور نہ پڑھنے میں آئے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ بولو۔ اب آگے تھوڑا سا اس کی وضاحت پڑھیں گے، تھوڑا سا کیا کریں گے؟ اس کی وضاحت پڑھیں گے۔ عنوان آپ دے دیں، ماضی میں ضمائر کی تفصیل۔ ماضی میں ضمائر کی تفصیل۔ اب ہم نے ضمیر مرفوع متصل کو دیکھنا ہے، کہاں پر دیکھیں گے؟ فعل ماضی میں۔ فعل ماضی کی گردان آتی ہے، پڑھیں شاباش، کیا گردان ہے؟ فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ صرف والے فعل سے سٹارٹ کرتے ہیں، صرف والے فعل سے سٹارٹ کرتے ہیں، نحو والے الٹے سائڈ سے فعلت سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی وجہ، ہر ایک کی اپنی وجہ۔ وہ جب گردانے پڑھیں گے تو سب سے پہلے متکلم کے صیغے سے نحو میں بحث ہوتی ہے۔ تو ماضی میں، فعل ماضی میں ضمیر مرفوع کی وضاحت، ضمیر مرفوع متصل۔ ماضی میں ضمیر مرفوع متصل کی وضاحت۔ ماضی کے 2 صیغوں میں، ماضی کے 2 صیغوں میں، یعنی صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب میں ہوا ضمیر، ہوا جیسے قل هو اللہ میں ہوا ہے وہ والا، اور صیغہ واحد مؤنث غائب میں ہی ضمیر۔ صیغہ واحد مذکر غائب جیسے ضربہ میں ہوا ضمیر، صیغہ واحد مؤنث غائب جیسے ضربت میں ہی ضمیر،
ضمیر مرفوع متصل مستتر ہیں۔ ماضی کے کتنے صیغے ہیں؟ 14 صیغے۔ ان 14 صیغوں میں سے 2 صیغے ایسے کہ جن کے اندر ضمیر مرفوع کیا ہوگی؟ متصل مستتر ہوگی۔ صیغہ واحد مذکر غائب جیسے ضربہ میں ہوا ضمیر، صیغہ واحد مؤنث غائب جیسے ضربت میں ہی ضمیر۔ یہ 2 ضمیریں ان 2 صیغوں کے اندر ہوا اور ہی جو ضمیریں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ضمیر مرفوع متصل مستتر ہیں، ضمیر مرفوع متصل مستتر ہیں۔ تو فعل ماضی میں ضمائر کی تفصیل، ماضی کے 14 صیغوں میں سے صیغہ واحد مذکر غائب جیسے ضربہ میں ہوا ضمیر، صیغہ واحد مؤنث غائب جیسے ضربت میں ہی ضمیر، ضمیر مرفوع متصل مستتر ہیں۔ چودہ صیغوں میں صرف 2 صیغوں میں جو ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ بولیں، یہ مستتر ہے۔ یہ ضمیر کیا ہے؟ مستتر ہے۔ ان 2 صیغوں میں ضمیر مستتر اس وقت ہوگی جب ان کا فاعل اسم ظاہر نہ ہو۔ ان 2 صیغوں میں ضمیر مستتر اس وقت ہوگی جب ان کا فاعل اسم ظاہر نہ ہو۔ ان 2 صیغوں میں ضمیر مستتر اس وقت ہوگی جب ان کا فاعل اسم ظاہر ہو۔ اگر ان کا فاعل اسم ظاہر ہو تو پھر ان 2 صیغوں میں ضمیر نہیں ہوگی، ان میں پھر ضمیر ہوتی نہیں۔ اگر ان 2 صیغوں کا فاعل اسم ظاہر ہو تو پھر ان 2 صیغوں میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی۔ تو ماضی میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ ضمیر مرفوع متصل کی تفصیل کیا ہے کہ ماضی کے 14 صیغوں میں صیغہ 2 صیغے یعنی صیغہ واحد مذکر غائب میں ہوا ضمیر، صیغہ واحد مؤنث غائب جیسے ضربت میں ہی ضمیر، یہ ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے۔ لیکن یہ ضمیر اس وقت ہوگی جب ان کا فاعل اسم ظاہر نہ ہو۔ اگر ان کا فاعل اسم ظاہر ہو جائے تو پھر ان دونوں صیغوں میں ضمیر نہیں ہوگی، پھر ان 2 صیغوں میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی۔ ان 2 صیغوں کے علاوہ باقی 12 صیغوں میں ان 2 صیغوں کے علاوہ باقی 12 صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہے۔ ان 2 صیغوں کے علاوہ کتنے صیغے رہ گئے؟ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 14۔ 2 میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے۔ تو باقی کتنے رہ جائیں گے؟ 14 صیغوں میں سے 12 رہ جائیں گے۔ ان 12 صیغوں کے اندر جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہے۔ وہ کون کون سے صیغے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ اب اس میں ضمیریں کون سی ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ ضمیر کی حالت کے اعتبار سے 3 قسمیں، ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور۔ استعمال کے اعتبار سے ضمائر کی 5 قسمیں، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل۔ اب ہر ایک کی تھوڑی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ تو ضمیر مرفوع متصل کی تعریف کیا ہو جائے گی؟ وہ ضمیر ہے جس پر حالت رفع ہو اور وہ اپنے عامل کے ساتھ مل کر استعمال ہو۔ پھر اس کی آپ لوگوں نے کیا پڑھ لیا؟ 2 قسمیں پڑھ لی۔ ضمیر مرفوع متصل بارز وہ ضمیر ہے جو لکھنے میں بھی آئے اور پڑھنے میں بھی آئے، اور ضمیر مرفوع متصل مستتر وہ ضمیر ہے جو نہ لکھنے میں آئے اور نہ پڑھنے میں آئے۔ ماضی کے 14 صیغوں میں 2 صیغوں میں پڑھ لیا کہ ضمیر وہ متصل
وہ بارش جو ہے مستتر شکل میں، اور باقی کے جو 12 صیغے ہیں ان میں وہ بارش شکل میں ہیں۔ چلے شاباش، یاد کرو۔